کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات میں سے کہاں ہمیں ایسا اشارہ ملتا ہے جس سے ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں ایک ضمنی بات جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، قرآن کریم تو ٹھیک ہے، وہ خدا کا کلام، اس میں تو نہ کوئی تعریف کر سکتا نہ ہوگی، لیکن جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو اس بعض احادیث بعضوں نے اس پر اجارہ کی ہے، لیکن جن احادیث کو ہم پیش کرتے ہیں وفات مسیح کے سلسلے میں، اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح آوری سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، ان احادیث کی کیا حیثیت تھی۔ یہ احادیث گزشتہ 1400 سال سے باقاعدہ شائع ہوتی چلی آ رہی ہیں، کوئی کسی کتاب میں، کوئی کسی کتاب میں، اور کسی نے بھی ان احادیث کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ احادیث ایک ایسا مضمون لیے ہوئے ہیں کہ جس کی آئندہ چل کے ہمیں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اگر تو کسی نے چیلنج کیا ہو پہلے سے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو امت کا ایک اجماعی عقیدہ تھا، اس کے خلاف یہ حدیث بیان ہوئی ہے، لیکن پھر اس پر ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ اگر امت کا اجماعی عقیدہ یہ تھا اور یہ احادیث بھی اس کے یعنی کہ اس کے کیا کہنا چاہیے، اس کے کنٹراڈکٹ کرنے والی، ان کو اس کے یعنی کہ مضمون کو رد کرنے والی ایسی احادیث بھی موجود ہیں، تو پھر وہ احادیث کی کتابوں میں راہ کیسے پا گئیں؟ ایک یہ یعنی کہ بڑی بنیادی بات ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا ورشن مختلف طریقوں سے آیا ہے، اور وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، الواقیت والجواہر میں بھی ہے، اور شرح مواہب الدنیا میں بھی ہے، طبرانی کبیر میں بھی ہے، بحر المحیط میں بھی ہے، اور امام ابن قیم کی مدارج السالکین میں بھی ہے، اور اس طرح کی بعض کتابیں مثلا شرح فقہ اکبر مولا علی قاری کی، تو اس طرح کی بعض بڑی مستند کتابیں جو ہیں ان میں یہ احادیث جو ہیں وہ موجود چلی آ رہی ہیں۔ یہ حدیث یہ ہے کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، کہ اگر یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اگر دونوں زندہ ہوتے، حیین دونوں زندہ ہوتے، لما وسعہما الا اتباعی، تو ان دونوں کو میری پیروی کے سوا اور چارہ کوئی نہیں تھا، وہ یقیناً میرے غلام ہوتے، میری بیعت کرتے، میری پیروی کرتے، میرے اتباع میں سے وہ میرے اتباع میں شامل ہوتے۔ پھر ایک اور ورشن اس کا یہ ہے کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ فی حیاتہما لکانا من اتباعہ، کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے، لیکن یہ یعنی کہ بعد کے یعنی بزرگوں کا قول ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہوتے۔ پھر اس کا ایک اور ورشن یہ ہے کہ لو کان عیسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، یہ شرح فقہ اکبر میں آئی ہے یہ حدیث، کہ اگر عیسیٰ زندہ ہوتا تو اسے میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی بھی جب بات کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اپنے الفاظ میں حکمت ضرور وہ مخفی رکھتا ہے، تو کجا یہ کہ نبیوں کا سردار جو ہو صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بات کرے گا تو ان کے کلام میں پیشگوئیاں بھی ہوں گی، استعارے بھی ہوں گے، اور اس میں حکمت بھی ہوگی، بڑی گہرائیاں بھی ہوں گی، وہ ساری باتیں تلاش کرنا پڑتی ہیں۔ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آنے والے مسیح کو میرا سلام دینا۔ اب یہ ایسا سلام تو نہیں کہ بھئی آپ جا رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کو، میرے دوست ہیں وہ، تو ان کو میرا سلام دے دیجیے گا، یہ وہ سلام تو نہیں ہے۔ یہ سلام تو ایسا سلام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو یہ پیغام دیا تھا کہ تیرے ساتھ خدا کی سلامتی ہوگی، میری دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی۔ یہ یعنی ایک لفظ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرا سلام پہنچانا، یعنی اس کو یہ پیغام پہلے سے موجود ہے کہ تیرے ساتھ میری دعائیں ہیں اور تجھے دشمن کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تیری سلامتی کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا، اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ امت کے متعلق یہ پیشگوئی فرما چکے تھے کہ میری امت جو ہے وہ یہود کی اس قدر مشابہ ہو جائے گی کہ کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ یہاں فرمایا کہ یہ شبرم بشبرن کے جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ بالکل فٹ آ جاتا ہے، کوئی فرق باقی نہیں رہتا، ایسی مشابہت ہو جائے گی آنے والے یعنی کہ امت کے جو زمانے ہیں اس میں یہود کے ساتھ، ان کی اصلاح کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو خدا کی طرف سے آدمی جو مبعوث ہوگا اس کو آپ نے عیسیٰ بن مریم کا نام دیا کہ جو حالات پہلے مسیح کو پیش آئے تھے وہی آنے والے کو پیش آئیں گے۔ جس طرح پہلے والے کی مخالفت ہوئی پہلے مسیح کی، اسی طرح آنے والے مسیح کی بھی مخالفت ہوگی۔ جس طرح پہلے یہودی جو تھے وہ یہ کہہ کے مخالفت کر رہے تھے کہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ کچھ اور بتلا رہی ہیں، تو کچھ اور بتلا رہا ہے،
ہماری کتابیں بتلا رہی ہیں کہ آنے والا جو ہے وہ یعنی کہ ایلیا کے بعد آئے گا. اگر یہودیوں نے یہی تو اعتراض کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اگر تو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پیشگوئی یہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا. اگر تو مسیح ہے تو پھر وہ ایلیا کی طرح ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو یوحنا ہے بپتسمہ دینے والا وہی ایلیا ہے، اگر ماننا ہے تو مان لو. اسی طرح آنے والے کے متعلق بھی یہی مسئلہ اٹھنا تھا، یہی مشکل علماء نے ڈالی تھی اپنے عوام الناس کو کہ یہ تو وہ پیشگوئیوں پہ پورا ہی نہیں اتر رہا. نہ اس کا نام وہ نام ہے، نہ اس کے باپ کا نام وہ نام ہے، اس کے باپ کا نام مختلف، اس کا اپنا نام مختلف، اور پھر یہ مدینے میں نہیں آیا، مکے میں نہیں آیا، فلاں جگہ قادیان میں آیا. تو اس طرح کو پیشگوئیوں کو ظاہر پر منطبق کر کے وہ جس طرح یہودیوں نے اپنے عوام کو مشکل میں ڈالا تھا، اس طرح آنے والے کو بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کے زمانے میں بھی علماء جو ہیں وہ پیشگوئیوں کو ظاہر پر معمول کر کے اپنے عوام الناس کو دھوکہ دیں گے، ان کو گمراہ کریں گے. تو عیسیٰ بن مریم کا نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اس میں یہی حکمت تھی کہ وہ سارے حالات پر غور کرنا جو پہلے مسیح کو پیش آ چکے ہیں. تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو مسیح جو آنے والا ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہے. تو یہ کلو دیا تھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو اوپر غور کرو گے، پرسپیکٹیو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو جنہوں نے اس پہ غور کیا اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیا، جنہوں نے پیشگوئیوں کو ظاہر پہ معمول کیا وہ ابھی تک بھٹک رہے ہیں.